بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج دوسرا رمضان المبارک ہے اور اتوار کا دن ہے، تو آج سنڈے کمنٹس کا دن ہے۔ آج سنڈے کمنٹس میں ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیا کرتے ہیں، تو آج ہم پھر سنڈے کمنٹس کے 12ویں ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سوالوں کے ساتھ ان کے جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سلیم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے کے متعلق کیا حکم ہے؟ بھائی، جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہے، اگر کسی ناجائز کام کو کرنے کی قسم نہیں کھائی ہے تو پھر اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی ناجائز کام کی قسم کھا لی ہے تو اس کو پورا نہ کیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اور آئندہ سے بچا جائے کہ ہم جھوٹی قسم کیوں کھائیں۔ جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ عرفان بخاری صاحب کہتے ہیں، کیا تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ محترم، قرآن کریم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر دیکھ کر کوئی عبارت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جاتی رہے گی اور نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے تراویح میں بھی دیکھ کر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ آگے اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں منجن یا ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز تو ہے مگر بہرحال مکروہ ہے، اور اس اندیشے کے تحت کہ اس کا جو پانی ہے وہ بائی دی وے اندر نہ چلا جائے، اور مسواک کرنا سنت ہے، آپ مسواک کیجئے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ سحری میں کر لیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے، ورنہ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ مسواک کا عادی بنائیں اپنے آپ کو۔ مسواک مسلمانوں سے بالکل تیزی سے چلی گئی، اب تو لکھے پڑھے لوگوں کے پاس بھی مسواک نظر نہیں آتی، اللہ معاف کریں، پتہ ہی نہیں کیسا دور ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل دین سیکھا جا رہا ہے یوٹیوب سے، دین سیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا سے۔ پہلے اللہ والے لوگ اللہ والوں کی تربیت میں رہ کر دین سیکھتے تھے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اپنے امام سے جا کر، چاہے وہ کتنے بھی بڑے قابل ہیں، ان سے نہیں پوچھیں گے۔ اپنے محلے میں ایک عالم صاحب رہ رہے ہیں، ان سے نہیں پوچھیں گے۔ دور دراز کے لوگوں کو، عالموں کو فون کریں گے، حضرت بتائیے فلاں مسئلہ کیا ہے، جبکہ بعض اوقات جس آدمی کو آپ فون کر رہے ہیں اس سے زیادہ قابل آپ کے محلے میں موجود ہوتا ہے، اس کو نہیں کرتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے۔ اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ تربیت والا دین نہیں ہے ہمارے پاس میں۔ اب تو بس سوشل میڈیا سے جو ہمیں مل گیا وہ ہم نے لے لیا، معلومات ہے، تربیت نہیں ہے۔ اس لیے عالموں کے پاس جایا کرو، عالموں کے پاس جایا کرو، تاکہ تربیت بھی ہو، علم ملنے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو۔ عورتیں، اگلا سوال ہے، عورتیں کیسے کھڑی ہوں جب وہ جماعت سے تراویح پڑھ رہی ہوں؟ ویسے تو یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے، آپ کو پھر میں ایک بار، جب سوال یہ بار بار آ رہا ہے میرے پاس یہ سوال، میں پھر ایک بار دہرا دوں۔ خواتین امام کے پیچھے کھڑی ہوں، اور بائی دی وے ایسی صورت ہے کہ اور لوگ بھی شامل ہیں جماعت میں، تو آگے امام، پیچھے مرد مقتدی، ان کے پیچھے بچے، ان کے پیچھے خواتین۔ اگر اتنی جگہ نہیں ہے تو پیچھے مرد، ان کے برابر میں ہی بچے، اور ان کے پیچھے خواتین۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، وہ پھر اسی سوال کو دہرا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے اتنی جگہ نہیں ہے کہ پیچھے مرد ہو جائیں پھر عورتیں ہو جائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے برابر میں مرد ہو جائیں تھوڑا سا پیچھے ہو کر، اور پھر ان کے پیچھے والی جو صف ہے اس میں خواتین ہو جائیں تھوڑا سا گیپ دے کر، ہو گیا کام۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رہے، خواتین کو یہ معلوم نہیں ہوتا نماز کیسے پڑھتے ہیں، انہیں ضرور بتائیں کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، اس کی نیت کریں، اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ خواتین کی امامت کی نیت کرے، وہ اس بات کی نیت کرے کہ میں عورتوں کا بھی امام ہوں۔ اس پر ہم نے چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کر ڈال رکھی ہیں، الگ الگ، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں، اور روزمرہ کی ضرورتیں وہاں مل جاتی ہیں الحمدللہ۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں روزے میں تیل سر میں لگانا اور آنکھ میں دوا ڈالنا، بال کٹانا، ناخن کاٹنا وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں نہ تیل سر میں ڈالیں تو کوئی دقت نہیں ہے، تیل خوب ڈالیں، تیل تو ڈالنا بھی چاہیے، تیل خوب لگائیں سر میں، اور آنکھ میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، بال بھی کٹا سکتے ہیں، داڑھی نہیں کٹانی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی روزے میں داڑھی کٹا لوں؟ بھائی روزے کے بغیر داڑھی کٹانا جائز ہے؟ ایسے سوال آتے ہیں میرے پاس میں، لوگ کہتے ہیں جی روزے میں داڑھی کٹا لوں، سیونگ کرا لوں؟
ان سے بھی پوچھیں کہ روزے کے برابر میں، روزے کے بغیر میں داڑھی کاٹنا جائز ہے؟ آپ روزے میں داڑھی کاٹنے کا سوال کر رہے ہیں. ہم کیسے کہیں گے کہ داڑھی کاٹ لو آپ؟ ہم تو کہیں گے کہ اب تک جو کٹا رکھی تھی اس پہ بھی توبہ کرو اور داڑھی رکھو. اب روزہ اور غیر روزہ کیا؟ روزے میں بھی داڑھی رکھنا ضروری ہے، علاوہ میں بھی داڑھی رکھنا ضروری ہے. اللہ معاف کرے، عجیب سوچ ہے لوگوں کی. بہرحال سوال تو سوال ہی، ہمارا کام ہے آپ کے سوالوں کا جواب دینا ہے. میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں آپ کا، آپ ایسا نہ سمجھیں. بہرحال ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں میک اپ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محترمہ، روزے میں میک اپ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن پھر ہماری پرانی بات یاد رہے کہ میک اپ ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے اور حلال چیزوں کے ذریعے سے میک اپ کرنا چاہیے. آج کل مارکیٹ میں کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کوشش کریں کہ حلال پروڈکٹس کا استعمال کیا جائے. روزے کی نیت کیسے کریں؟ جب آپ نے سحری کھا لی تو آپ کی نیت ہو گئی. آپ نے سحری کھا لی، آپ کی نیت ہو گئی. رات میں آپ نے الارم لگایا تھا کہ ہم صبح کو سحری میں اٹھیں گے، تو الارم لگایا تھا اس لیے کہ سحری کریں گے، اور سحری کی تھی اس لیے کہ روزہ رکھیں گے. آپ کی نیت ہو گئی. لیکن پھر بھی آپ چاہیں تو بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. بہرحال یہ دعا، ورنہ دل میں سوچ لیں آپ کہ اللہ آج میرا روزہ ہے. لیکن یہ چیزیں بہرحال نیت بڑا آسان ہے. دل میں سوچ لیں آپ کہ میرا روزہ ہے، بس روزہ ہے. روزے میں سانس کے مریض کو انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ جی، روزے میں جو سانس کا مریض ہوتا ہے وہ انہیلر لیتا ہے، اور انہیلر کے ذریعے سے ایک دوائی وہ اندر کو سونکھتا ہے ایسے واپس. وہ اتنا سا ایک اسٹینڈ ہوتا ہے انہیلر کا، اس میں کوئی کیپسول ڈالتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میرے پاس مجھے دکھائی نہیں دے رہا، میں دکھاتا آپ کو. میری والدہ اس کا یوز کرتی ہیں. اب یہاں نہیں رکھا ہے، میں اپنی والدہ کے روم میں بیٹھ کر یہ آپ کو پیغام پہنچاتا ہوں. یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے مجھے، ورنہ میں آپ کو دکھاتا. بعض لوگ ہو سکتا ہے انہیلر نہ جانتے ہوں. بہرحال انہیلر سانس کا مریض استعمال کرتا ہے. وہ چھوٹا سا ایک اسٹینڈ سا ہوتا ہے، اس میں ایک کیپسول ڈالتے ہیں اور مریض اس کو اپنے اندر کو سونکھتا ہے. جیسے بیڑی سونکھتے ہیں نا اندر کو، لوگ سگریٹ سونکھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت گندی چیزیں ہیں، اللہ ان سے سب کو بچائے. ایسے انہیلر کو اپنے اندر سونکھتے ہیں. روزے کی حالت میں کسی کا سانس اکھل رہا ہے، یعنی کوئی مریض ہے مستقل، اور ڈاکٹر کی تجویز پر اس نے انہیلر لے رکھا ہے، تو وہ انہیلر لے لے. علماء نے جدید فقہی مسائل بیان کرتے ہوئے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے اور انہیلر بھی لے. بہرحال صبح آنکھ نہیں کھل سکی تو نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ صبح سحری میں آنکھ نہیں کھلی، جب آپ کی آنکھ کھل جائے فوراً نیت کر لیجئے. اور اگر پھر بھی آپ نیت نہیں کر سکے تو بہرحال زوال سے پہلے یعنی جب دین خوب چڑھ جائے اس تک آپ نیت کر لیں، بشرط کہ آپ نے کچھ کھایا نہ ہو. اگر آپ نے اس درمیان میں کچھ کھا پی نہ لیا ہو تو آپ اس وقت تک بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن اتنی تاخیر کیوں کی؟ جب جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی فوراً آپ کو نیت کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آگے ہے، سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ جی جناب، سحری کھانا سنت ہے. چاہے اگر آپ کو کھانے کی بھوک نہیں رہتی اس وقت، چونکہ عادت بھی نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو، اکثر کو نہیں ہوتی بلکہ، تو جو بھی تھوڑا سا آپ لے سکتے ہیں وہ تھوڑا سا لے لیجئے. تھوڑا سا جو آپ نے لینا ہے وہ تھوڑا سا لے لیجئے، چاہے سنت کی نیت سے ایک گھونٹ دودھ کا ہی لے لیجئے، تھوڑا سا پانی ہی لے لیجئے. اور ایک چیز اور ذکر کر دوں، بات یاد آئی، جس طرح سے لوگ افطار میں کھجور کھاتے ہیں اسی طرح سے سحری میں بھی کھجور کھایا کیجئے. پورے دن تن و مند رہیں گے آپ انشاءاللہ. سحری میں بھی کھجور کھائیے، افطار میں بھی کھجور کھائیے، اور 1-2 نہیں کھائیے، زیادہ کھائیے، خوب کھجور کھائیے ماشاءاللہ. اچھا آگے ہے، روزے میں انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا کیسا؟ جی، انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے، ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے، یعنی بوتل بھی آپ لگوا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اس کی، کوئی ماہر ڈاکٹر اس کی تجویز کرتا ہے آپ. لیکن انرجی حاصل کرنے کے لیے انجیکشن ڈرپ نہیں لیں گے آپ روزے کی حالت میں. رات میں لیجئے اگر انرجی کے لیے لینا ہے تو. دن میں طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں لیں گے. ہاں کوئی مرض آپ کو ہے، اس مرض کو دور کرنے کے لیے ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں اور انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں. اور یہ بلڈ ڈونیشن کرنا یا کورونا کے مریض کو پلازما ڈونیٹ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی پلازما ڈونیٹ کرتا ہے کسی کورونا وائرس زدہ کسی مریض کو تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اور اپیلیں آ رہی ہیں علماء کی طرف سے، اور میں نے بھی اپیل کی تھی کہ آپ حضرات ضرور ڈونیٹ کریں. جو حضرات کورونا سے ٹھیک ہو گئے الحمدللہ، وہ لوگ اس کے مجاز ہیں کہ وہ پلازما ڈونیٹ کریں، اور وہ ضرور کریں.
اور میں کہتا ہوں ہرگز بھی ہندو مسلمان نہ دیکھیں. وہ ہندو مسلمان ہمیں دیکھتے ہیں، پہلے مسلمان ہو تو چلے جاؤ یہاں سے، اور ہندو ہو تو آ جاؤ یہاں کو. ایسا غیر مسلم لوگ اپنی گلیوں میں انٹری کرنے سے پہلے ہمارے لوگوں کو دیکھتے ہیں. لیکن ان کو دیکھنے دیجئے، ان کو دیکھنے دیجئے. ان کی فطرت میں نفرت ہے. ہم محبت والے دین کو لے کر آئے ہیں، یعنی محبت والے دین کے پابند ہیں، اس لیے ہم نفرت نہیں دیں گے. ان کو ہمارے بلڈ کی ضرورت ہوگی تو اللہ کی قسم ہمارا ایک ایک مسلمان اس کے لیے تیار رہے. اور صرف یہ تو پلازما ڈونیٹ کی بات ہو گئی. اگر روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہاں اس کو بائی دی وے آپ اٹھا کر لے گئے ہیں اور ہاسپٹل میں آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے، یا آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہندو کو آپ کے بلڈ کی ضرورت ہے، بلڈ پلازما کی تو بات الگ رہی، وہ تو دینا ہی دینا ہے. لیکن عام زندگی میں بھی بتا رہا ہوں، آپ کی بلڈ کی ضرورت ہے، اس سے مت پوچھیے کہ آپ کا نام ہندو ہے یا مسلمان ہے. اس سے دیکھیے بس وہ انسان ہے، اس کو آپ کے بلڈ کی ضرورت ہے. آپ اس کے لیے فرشتہ بن جائیے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کے ہندو ہونے کی وجہ سے میں آپ کو بلڈ نہیں دے سکتا. نہیں، آپ ہندو بھی ہیں تب بھی میں آپ کو بلڈ دوں گا. آپ کی زندگی بچ جائے، یہی ہمارا اسلام ہے. آپ کی زندگی میرے ذریعے سے بچ جائے، یہی ہمارا اسلام ہے. یہی ہمارا اسلام ہے، یہی خوبصورت اسلام ہے، یہی اسلام کا خوبصورت پیغام ہے. تمہیں اسلام میں نفرتیں نظر آتی ہوں گی، ہمیں تو اسلام میں محبتیں نظر آتی ہیں. بہرحال بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اور بلڈ پلازما بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بھول کر کھانا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ نہیں صاحب، اگر بھول کر کئی بار بھی آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لیا، لیکن آپ بھول سے ایسا ہوا، خوب پانی آپ نے پی لیا، تو بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں ہاتھوں یا بالوں پر مہندی لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاتھوں یا بالوں میں مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کھانا بناتے وقت نمک چکھ لینے سے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی کا شوہر ٹائٹ مزاج ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر نمک کم زیادہ ہو گیا تو شوہر کو تکلیف ہوگی یا شوہر مجھے تکلیف پہنچائے گا، تو زبان سے ذرا سا نمک چکھ لیں اور واپس تھوک دیں، اندر نہ نکلیں، بس اتنی اجازت ہے. روزہ تھا کہ حیض آ گیا تو اب روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، حیض آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اور روزہ ٹوٹ گیا تو اب اس روزے کی قضا کیجیے گا عید کے بعد. اور کئی عورتیں امام کے پیچھے ہوں اور کوئی مرد نہ ہو تو کیسے نماز ہوگی؟ اپنے پیچھے کی صف میں ان کو کھڑا کیجیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ جو امام ہے اس کا کوئی نہ کوئی محرم عورت بھی پیچھے ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کوئی اس طرح کی خاتون اس کے پیچھے ہو، یعنی اس مجمع میں جو خواتین کا مجمع ہے اس میں وہ ایک اس کی محرم عورت بھی ہو. لیکن بالفرض محرم عورت نہیں بھی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ مکروہ ہے. بہرحال پیچھے کھڑی ہو جائیں اور پیچھے کی صف میں کھڑی ہوں. وہ امامت یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کریں اور امام بھی ان کی امامت کرنے کی نیت کرے. اور ایک عورت کو 11 دن سے کوئی داغ آ رہا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ حیض کم سے کم 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. اب آپ کا 11واں دن ہے، اور 11واں دن ہے تو 11ویں دن میں آپ کا وہ حیض ہی نہیں ہے، استحاضہ ہے، وہ کوئی مرض ہے، اس کی دوائی لیجئے، اس کا علاج کیجئے، اور روزہ بھی رکھیے، قرآن بھی پڑھیے، نماز بھی پڑھیے، سارے کام کیجئے. آخری سوال ہے، نماز میں تکبیرات انتقالیہ بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں جیسے آپ رکوع میں یعنی جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ تکبیرات انتقالیہ کہلاتی ہیں. تکبیرات انتقالیہ چھوٹ جانے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن جو پہلی مرتبہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر یہ اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا تو نماز ہی درست نہیں ہوگی. آج کا یہ مختصر سنڈے کمنٹس تھا. اس میں ہم نے وقت کم اور سوال زیادہ لیے اور تفصیل کم سے کم بیان کی، اور زیادہ کوشش یہ کی کہ صرف سوالوں کا جواب ہو. ہمارے اس پیغام کو سب تک پہنچائیں. رمضان شریف میں ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اللہ جانتا ہے ہماری یہ کوشش صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. میں اپنے اس کام میں کسی کا شکریہ بھی نہیں، بس اللہ سے اجر چاہتا ہوں. اس بات پر اللہ گواہ ہے. میرا اس کام کے کرنے میں کوئی ہمارا دنیاوی غرض نہیں ہے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے. میں آپ سے واہ واہی نہیں چاہتا، آپ سے شکریہ نہیں چاہتا، آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا. بس اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں، اور اللہ سے چاہتا ہوں اللہ میری دنیا بھی اور میری آخرت بھی اپنا فضل فرما کر سعید بنا دیں. جزاکم اللہ. جو لوگ ہمارے اس کام میں معاون ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس سے سن کر دوسروں کو سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.